بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم منہاج العابدین کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ میں اب مجبور ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے۔ یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا، یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو انالیسز یوٹیوب مجھے دکھا رہا ہے اس کے حساب سے 90% سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو پھر انہیں اگلی ویڈیو پتہ نہیں چلتی۔ تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اور پلیز اس کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو لوگ ادھر ادھر دوسری ویڈیوز میں یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسے ہی اس سے بہتر ہے کچھ دین کا بھی تھوڑا سا علم حاصل کر لیں، کچھ دین کی بھی تعلیم لے لیں۔ تو چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی گھاٹی علم کے بیان میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ اے اخلاص کی آرزو کرنے والے اور اے سچی عبادت کی طلب کرنے والے، اللہ تعالیٰ تجھے امور خیر کی توفیق دے۔ سب سے اول تجھ پر یہ لازم ہے کہ علم شریعت حاصل کرے، کیونکہ یہ عبادت کا موقوف علیہ ہے اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے۔ اور تو جان لے کہ علم اور اس کے مطابق عبادت دو ایسے کمال ہیں کہ مصنفین کی تصنیفات، معلمین کی تعلیمیں، واعظین کے وعظ، مفکرین کی نظر و فکر وغیرہ جو بھی تم دیکھ یا سن رہے ہو، سب کچھ اس علم و عمل میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ بلکہ انزال کتب، باسط انبیاء، ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور ان کی درمیانی مخلوق کی پیدائش بھی اسی لیے ہے۔ تم قرآن مجید کی ان دو آیتوں پر ذرا غور تو کرو۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ صرف یہی ایک آیت فضیلت علم کے ثبوت کے لیے کافی ہے، خاص کر علم توحید کے لیے۔ ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ شرافت عبادت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بندے پر اپنے رب کی بندگی لازم ہے، تو اس علم و عبادت کو ہی سب سے زیادہ عظمت والی چیز تصور کرنا چاہیے، کیونکہ پیدائش کائنات سے مقصود انہی دو چیزوں میں کمال حاصل کرنا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ انہی دو کے ساتھ مشغول رہے، انہی دو کے حصول کے لیے مشقتیں برداشت کرے اور انہی دو میں غور و فکر کرتا رہے۔ اے عزیز، تو یقین کر کہ ان دو کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے سب باطل ہے، کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے لغویات ہے جس سے کچھ حاصل نہیں۔ جب تیرے ذہن میں علم و عبادت کی اہمیت آ گئی تو اب یہ بات سمجھ کہ علم عبادت سے افضل و اشرف ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری اپنے ادنا امتی پر۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا، عالم کی طرف ایک بار نظر میرے نزدیک 100 برس روزے رکھنے اور 100 برس رات کو نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بلند مرتبے والے جنتی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری امت کے علماء ہیں۔ مدرجہ بالا حدیث سے ثابت ہوا کہ عبادت سے علم افضل ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری ہے۔ بغیر عبادت علم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم درخت کی مانند ہے اور عبادت پھل کی طرح، اور درخت کی قدر پھل سے ہوتی ہے، اگرچہ درخت اصل ہے۔ لہٰذا بندے کے لیے علم و عبادت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم کو اس طرح حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ دے، اور عبادت اس طرح کرو کہ علم کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ بڑی پختہ بات ہے کہ علم و عبادت دونوں ضروری ہیں، مگر پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم عبادت کی بنیاد اور اس کا رہنما ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم عمل کی بنیاد ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ علم کا عبادت کی اصل ہونا اور اسے عبادت سے پہلے حاصل کرنا دو وجہ سے ضروری ہے۔ ایک اس لیے تاکہ بندہ رب کی عبادت کر سکے اور اس عبادت کو تمام عیوب و نقائص سے محفوظ رکھ سکے، کیونکہ بندے پر لازم ہے کہ پہلے اپنے معبود کو پہچانے اور پھر اس کی عبادت میں مصروف ہو۔
اور بندہ اپنے معبود برحق کی عبادت کر ہی کیسے سکتا ہے جب کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے معبود کے نام کیا ہیں، اس کی صفتیں کیا ہیں، اور کون سی چیزیں اس کی شان کے لائق ہیں اور کون سی باتیں اس کی شان کے خلاف ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہالت کی بنا پر بندہ اپنے معبود برحق کے لیے ایسی صفتوں پر اعتقاد رکھتا ہے جو قطعاً اس کی شان کے لائق نہیں ہوتی، اور اس سوء اعتقادی کے باعث عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس عظیم خطرے کی پوری طرح شرح اپنی کتاب احیاء العلوم کے باب سوء خاتمہ میں کر دی ہے۔ پھر اے عزیز، تجھ پر لازم ہے کہ ان تمام فرائض و واجبات شریعہ کا علم حاصل کرے جن کا تجھے حکم دیا گیا ہے، تاکہ انہیں صحیح طور پر ادا کر سکے، اور ان تمام امور کا بھی علم حاصل کرے جو ناجائز اور خلاف شرع ہیں، تاکہ ان سے بچ سکے، ورنہ جب تک طاعت و عبادت کی حقیقت، نوعیت اور کیفیت ادا معلوم نہ ہو، اس کی صحیح بجا آوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، اس وقت تک کیسے ان سے پرہیز ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلے عبادات شرعیہ جیسے طہارت، نماز، روزہ وغیرہ کی حقیقت، ان کے جملہ احکام اور ان کی تمام شرائط معلوم کرنا ضروری ہیں، اور پھر ہی درست طریقے سے ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ بے علمی کے سبب بہت ممکن ہے کہ انسان برسوں اور مدتوں ایک ایسے عمل کو نیک خیال کر کے کرتا رہے جو در حقیقت اس کی طہارت اور اس کی نمازوں کو خراب کر رہا ہو، بلکہ طہارت اور نمازیں خلاف سنت طریقہ پر ادا ہوتی رہیں اور کرنے والے کو بالکل علم نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش آئے تو نہ تو وہ خود سیکھا ہو اور نہ ہی بروقت اسے حل کرنے والا کوئی ملے تو دقت ہوگی۔ پھر ظاہری عبادات و طاعات کی قبولیت کا دار و مدار باطنی اخلاق فاضلہ پر ہے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے، جیسے توکل کی حقیقت، تفویض، رضا، صبر، توبہ اور اخلاص وغیرہ کے معنی، جن کا مفصل ذکر انشاءاللہ تعالی ابھی آگے آئے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان امور کے معنی کا جاننا بھی ضروری ہے جو باطن کے عیوب ہیں اور جو توکل، صبر اور رضا وغیرہ کی ضد ہیں، جیسے غصہ، طول عمل، ریا اور تکبر وغیرہ، کیونکہ ان خصائل رذیلہ سے بچنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق فاضلہ پیدا کرنے اور خصائل رذیلہ کو دور کرنے کا حکم اپنی کتاب میں واضح طور پر دیا ہے۔ توکل کے متعلق فرمایا، ترجمہ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ شکر کے متعلق فرمایا، اور اپنے رب کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ صبر کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، صبر کرو اور تم اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے صبر کر سکتے ہو۔ تفویض کے متعلق یوں ارشاد فرمایا، تمام سے علیحدہ ہو کر صرف اسی کے لیے ہو جاؤ۔ اسی طرح اور بھی کئی آیات ہیں جن میں اخلاق فاضلہ سے متصف ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جس طرح نماز، روزہ وغیرہ ظاہری احکام و فرائض آیات قرآنیہ سے ثابت ہیں، اسی طرح توکل، رضا اور صبر وغیرہ بھی قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہیں۔ تو جب توکل وغیرہ بھی لازم و ضروری ہیں تو صرف نماز، روزہ وغیرہ پر ہی سارا زور دینا اور عمدہ اخلاق کا حامل نہ بننا درست نہیں، کیونکہ دونوں قسم کے ظاہری و باطنی احکام کے متعلق ایک ہی رب نے ایک ہی کتاب میں حکم دیا ہے، مگر تم باطنی اوصاف سے متعلقاً بے خبر ہو چکے ہو اور ایسے لوگوں کے لیے فتوے لکھنے میں مصروف ہو جنہوں نے دنیا کو ہی کعبہ مقصود ٹھہرا لیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے نیکی کو برائی کا اور برائی کو نیکی کا درجہ دے دیا ہے۔ افسوس، تم ایسے لوگوں کے لیے فتویٰ نویسی میں مشغول ہو کر ان پاکیزہ علوم سے بے پرواہ ہو گئے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں نور، حکمت اور ہدایت وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تم ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کہتے جنہوں نے کسب حرام کو پیشہ بنا لیا ہے اور جو رات دن ذلیل دنیا جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اے بھلائی کے دعوے دارو، تمہیں اس کا خوف نہیں کہ بڑے بڑے فرائض کو پس سے پشت ڈال رہے ہو اور نفل، نماز، روزہ وغیرہ میں مشغول ہو؟ فرائض سے تارک ہو کر نوافل ادا کرنے والوں، ان نوافل کی کوئی وقت نہیں۔ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایسے گناہ پر قائم ہوتے ہو جو تمہیں دوزخ میں ڈال دے، مگر مباح کھانے پینے اور نیند وغیرہ سے بچتے رہتے ہو جو عبادت میں تم کو تقویت دیتے ہیں، تو تمہارا ایسا پرہیز بے معنی اور فضول ہے، اور ان تمام سے بدتر یہ ہے کہ تم دنیاوی امیدوں میں مبتلا ہو، حالانکہ دنیا کی امیدیں محض
گناہ ہیں، اور جہالت کی بنا پر تم ان امیدوں کو نیت خیر گمان کرتے ہو، کیونکہ تم ان دونوں کے فرق سے جاہل ہو۔ تم دنیاوی امیدوں اور نیت خیر میں اس لیے بھی فرق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں بظاہر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ بعض اوقات تم بے چین ہوتے ہو اور جزا فضا وغیرہ کرتے ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑانا اور عاجزی کرنا خیال کرتے ہو، اور کبھی تم محض ریا کر رہے ہوتے ہو مگر تمہارا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح تم گناہوں کو نیکیاں اور عذاب کو ثواب سمجھنے لگ جاتے ہو اور ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو اور سخت خرابی میں پڑ جاتے ہو۔ تو خدا کی قسم، بغیر علم عمل کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ اور پھر ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے، اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر دل میں اخلاص ہوگا تو ظاہری عمل بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر باطن میں ریا ہو تو ظاہری عمل بھی نادرست ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے اعمال صالح کو رب تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے تو ٹھیک ہے، اور اگر انہیں اپنا ذاتی کمال تصور کرے تو خود ستائی کے باعث وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب تک باطنی امور کا ظاہری اعمال سے تعلق، باطنی اوصاف کی ظاہری اعمال میں تاثیر اور اوصاف باطنی کے ذریعے ظاہری اعمال کی حفاظت کی کیفیت وغیرہ کا پتہ نہ چلے، ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہو سکتے، اور جہالت و بے علمی کے باعث نہ تو ظاہری اعمال میں درستی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی باطنی اخلاق فاصلہ یا خصائل رذیلہ کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور عمل کرنے والے کے ہاتھ میں سوائے مشقت اور میل کچیل کے کچھ نہیں آتا، اور یہی سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی شان میں فرمایا، ترجمہ: عالم کا سونا جاہل کی نماز سے بہتر ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنے والے کے اعمال اکثر اوقات بجائے درستی اور ثواب کے خراب اور باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ علم کی شان میں حضور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، علم سعادت مندوں کو نصیب ہوتا ہے اور شقی لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ بے علم کی شقاوت یہ ہے کہ اس نے علم تو سیکھا نہیں ہوتا، خالی عبادت کی مشقت اور دقت اٹھاتا ہے، تو ایسی عبادت سے سوائے جسمانی مشقت کے کچھ ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ باعمل اور زاہد علماء چونکہ علم و عمل کے جامع ہوتے ہیں، اس لیے ان کا درجہ خدا تعالیٰ کے ہاں باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور علم ہی اس بلندی مرتبہ کی اصل ہے، کیونکہ علم طاعت و عبادت کا موقوف علیہ ہے اور اسی پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اہل بصیرت اور اصحاب توفیق و تائید نے یوں ہی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور وہ پوری طرح اس معاملے کی تہہ کو پہنچے ہیں۔ مدرجہ بالا بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت نہ تو علم کے بغیر کی جا سکتی ہے اور نہ ہی سالم رہ سکتی ہے، تو ثابت ہو گیا کہ صحیح طریقے سے عبادت بجا لانے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ عبادت سے علم کے مقدم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علم سے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کا خوف علماء کے دلوں میں ہی ہے۔ یہ اس لیے کہ جس کو خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا شخص صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کی تعظیم و طاعت بجا لا سکتا ہے۔ تو علم سے ہی رب کی معرفت اور پہچان ہوگی، اور علم کے ذریعے ہی اس کی عظمت و ہیبت دل میں بیٹھے گی۔ پس علم سے ہی تمام طاعت و عبادات کا پھل ملتا ہے، اور علم کے باعث ہی انسان ہر قسم کی معصیت سے بچ سکتا ہے، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور عبادت سے مقصود بھی تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، اگر اس کی معرفت، ایک اس کی معرفت اور دوسری دل میں اس کا خوف اور ہیبت۔ اس لیے اے راہ آخرت کے سالک، سب سے اول تیرے لیے علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، اور اللہ ہی توفیق کا مالک ہے۔ ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کا فضل اور اس کی رحمت سب کے شامل حال رہے۔ شاید تم کہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کی تلاش ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو وہ کون سا علم ہے جس کی تلاش لازم اور ضروری ہے، اور درستی عبادت کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے؟
تمہارے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جن علوم کی طلب فرض ہے وہ 3 علم ہیں: علم توحید، علم سر یعنی جس علم کا تعلق دل اور دل کے متعلقات سے ہے، علم شریعت، لیکن ان 3 علوم سے اتنی مقدار لازم اور ضروری ہے جس سے لازم اور ضروری امور کی پوری معرفت و یقین ہو جائے۔ علم توحید سے اتنا ضروری ہے جس سے دین کے اصول معلوم ہو جائیں۔ وہ اصول یہ ہیں: تمہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا ایک معبود برحق ہے جو ہر شے کو جانتا ہے اور تمام ممکنات پر اس کی قدرت حاوی ہے، جو چاہے ارادہ کرتا ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ازل سے متکلم ہے، سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تمام صفات کمالیہ سے ازلاً ابداً متصف ہے، ہر عیب و نقص سے منزہ و پاک ہے، اس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا، امکان کے شائبے سے پاک ہے اور قدیم بھی صرف وہی ہے۔ اور یہ بھی یقین کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور جو احکام آپ خدا کی طرف سے لائے سب حق ہیں، اور آخرت کے بارے میں جو خبریں آپ نے دی ہیں سب حق ہیں۔ پھر ان تمام احکام و وسائل کو بھی معلوم کرے جو سنت ہیں، تاکہ خلاف شرع کاموں اور بدعات سے محفوظ رہے، اس لیے کہ بدعت میں مبتلا ہو کر انسان سنت کی پیروی سے محروم ہو جاتا ہے اور دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ دلائل توحید کے اصول و کلیات کتاب اللہ میں موجود ہیں، اور ہمارے مشائخ نے اصول دیانات کی کتابوں میں ان دلائل کو وضاحت سے لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز سے جاہل رہ کر گمراہی میں پڑنے کا خطرہ ہو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کی اہمیت کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، اور توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور علم سر سے اس قدر جاننا ضروری ہے جس سے صفائی قلب کے اسباب معلوم ہو جائیں، اور یہ معلوم ہو جائے کہ کس کس چیز سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور تعظیم اور اعمال میں اخلاص پیدا ہو۔ نیز ان امور کو جاننا بھی ضروری ہے جن سے نیت درست رہ سکے، اور ظاہری و باطنی اعمال و عبادات ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہ سکیں۔ اور ان سب امور کا بیان انشاءاللہ تعالی ہماری اس کتاب میں آئندہ آئے گا۔ اور علم شریعت سے اس قدر جاننا ضروری ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ امور ضروری ہیں تاکہ انہیں ادا کیا جا سکے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ، مگر حج، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ کے احکام و مسائل ان کو جاننے لازم ہیں جن پر یہ فرض ہوں، اور جن پر یہ چیزیں فرض نہیں ان پر ان کی جزیات اور ان کی تفصیلات جاننا لازم نہیں۔ ان 3 علموں سے بس اتنا جاننا لازم و ضروری ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ سوال: کیا علم توحید میں ان تفصیلات و دلائل کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے جن سے مذاہب باطلہ کی تردید ہو سکے، اور جن سے حقانیت اسلام ان پر ثابت کی جا سکے، اور جن دلائل سے تمام بدعات کو باطل ثابت کیا جا سکے، اور سنن نبویہ کی حقانیت واضح کی جا سکے؟ جواب: اے عزیز، ان تمام تفاصیل کا جاننا فرض کفایہ ہے، یعنی تمام پر لازم نہیں، ہاں تم پر اتنا جاننا ضروری ہے جس سے تمہارے عقائد درست رہ سکیں، اور بس۔ تم پر یہ لازم نہیں کہ علم توحید کی تمام فروعات اور اس کی باریکیاں اور دیگر متعلقہ امور کو جانو۔ ہاں اگر کہیں دین کے بنیادی مسائل میں تمہیں شبہ لاحق ہو یا لاحق ہونے کا خوف ہو تو مختصر گفتگو سے کسی دوسرے شخص سے یہ شبہ حل کرا سکتے ہو، مگر جھگڑے و جدال وغیرہ سے ہمیشہ پرہیز کرو، کیونکہ جھگڑا اور جدال ایک مہلک مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اس لیے ہمیشہ اس سے بچو، کیونکہ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی شامل حال نہ ہو تو اس کا محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اے عزیز یہ بھی جان لے کہ جب دنیا کے ہر علاقے میں اہل سنت و جماعت کے مبلغین و علماء موجود ہیں جو گمراہ فرقوں کے رد میں مصروف ہیں، اور وہ اس فن تردید میں ٹھوس معلومات کے مالک بھی ہیں، اور گمراہوں کے وساوس و شبہات سے اہل حق کے سینوں کو پاک کرتے رہتے ہیں، تو تمہارے ذمے سے ان تفصیلات میں پڑھنا ساقط ہو گیا۔ اسی طرح علم سر کے دقائق معلوم کرنا بھی ضروری نہیں، اور نہ ہی تمام عجائب قلب کی تہہ تک پہنچنا لازم ہے، صرف اس قدر معلومات ضروری ہیں جن سے عبادت کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے محفوظ رکھا جا سکے، اور جن کے ذریعے عبادات کو مکمل طریقے سے ادا کیا جا سکے، جیسے اخلاص، حمد، شکر اور توکل وغیرہ کی حقیقت۔ اس کے علاوہ زائد معلومات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح علم شریعت کے اندر تمام یعنی
سیل کرنا، شرع، اجارہ، نکاح، طلاق اور جنایات وغیرہ کے مسائل سیکھنے بھی تمام پر لازم نہیں، بلکہ ان کی تفصیلات کا علم بھی فرض کفایہ ہے۔ سوال: کیا علم توحید کی ضروری معلومات استاد سے سیکھے بغیر صرف اپنی نظر و فکر سے حاصل ہو سکتی ہیں؟ جواب: اس سلسلے میں استاد سے استعانت ضروری ہے، کیونکہ وہ مشکل مقامات کو واضح کرتا ہے اور علمی پیچیدگیوں کو آسان کرتا ہے۔ اس کی رہنمائی میں انسان علوم کی تحصیل آسانی اور سہولت سے کر سکتا ہے، اور جس شخص پر خدا کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کے معلم بننے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ پھر اے عزیز، تو یہ بھی جان لے کہ علم کی گھاٹی اگرچہ بہت سخت گھاٹی ہے، مگر اس کے بغیر مطلوب و مقصود کا حصول بھی ناممکن ہے، اور اگرچہ اس کا نفع بہت ہے، مگر اس گھاٹی سے گزرنا بھی دشوار ہے اور اس میں بڑے بڑے خطرات ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے علم حاصل نہ کیا تو گمراہ ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس راہ پر چلے مگر راستے میں پھسل گئے، اور اس میں کتنے ہی گھومنے والے حیرانی کا شکار اور ہزاروں اس راستے پر چلنے والے لاپتہ ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس گھاٹی کو طے کرنے کے در پہ ہوئے تو اللہ کی امداد سے تھوڑے ہی وقت میں منزل مقصود پر جا پہنچے، اور بعض وہ ہیں جو 70 سال سے اس منزل کو طے کرنے میں مصروف ہیں، اور ہر چیز کا اختیار در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، علم کا نفع بہت زیادہ ہے، کیونکہ بندہ عبادت کے معاملے میں علم کا سخت محتاج ہے، اور عبادت کی دیوار علم پر ہی قائم ہوتی ہے، خاص کر علم توحید و علم سر پر۔ علم کے متعلق یہ روایت آئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ترجمہ: اے داؤد، علم نافع حاصل کر۔ آپ نے عرض کیا، نافع علم کون سا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، علم نافع وہ ہے جس سے تجھے میرے جلال، میری عظمت، میری بڑائی اور ہر شے پر میری کمال قدرت کا پتہ چلے، کیونکہ ایسا علم ہی تجھے میرے قریب کر سکتا ہے۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں نابالغی میں ہی فوت ہو جاتا اور جنت میں داخل کر دیا جاتا، اور بڑا ہو کر خدا کی معرفت حاصل نہ کرتا، اور یہ اس لیے کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اس میں خدا کا خوف بھی زیادہ ہوگا، اور جس کو خوف زیادہ ہوگا وہ عبادت زیادہ کرے گا، اور جو عبادت زیادہ کرے گا اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ زیادہ خالص ہوگا۔ لیکن علم حاصل کرتے وقت سب سے زیادہ خلوص کو نگاہ رکھنا چاہیے، اور روایت کی نسبت درایت کو زیادہ طلب کرنا چاہیے، کیونکہ علم میں خطرات بھی بہت ہیں۔ اس لیے جو شخص اس غرض سے علم حاصل کرے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں، اور علم کے ذریعے عمرہ کی ہم نشینی حاصل ہو، تاکہ علم کے سبب بحث و مناظرہ کرنے والوں کے سامنے فخر و شیخی کرے اور ذلیل دنیا کو جمع کرے، تو ایسے شخص کی نیت فاسد ہے، اور اس کی یہ تجارت تباہ اور اس کا لین دین نقصان دہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اس لیے علم حاصل کرے تاکہ علماء کے سامنے فخر کرے، یا بیوقوفوں کے ساتھ علم کے ذریعے جھگڑے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا تو علم اور اس کے خطرات سے زیادہ سخت کسی چیز کو نہ پایا، اور اس بات سے بھی بچنا کہ شیطان کہیں تمہارے ذہن میں یہ وہم نہ ڈال دے کہ جب علم میں اتنے خطرات ہیں تو اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا وہم درست نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ: معراج کی رات میں نے اہل دوزخ کو دیکھا تو مجھے ان میں فقیر و محتاج زیادہ نظر آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا مال و دولت کے محتاج؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ علم کے محتاج۔ جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ بالفرض اگر کوئی شخص تمام آسمانوں کے فرشتوں جتنی عبادت کرے مگر علم نہ ہو تو وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ اس لیے جس طرح بھی ہو علم ضرور حاصل کرو، اور اس کے حاصل کرنے میں پریشان اور سست نہ بنو، ورنہ گمراہی کے خطرات سے دوچار ہو جاؤ گے۔ ہر قسم کی گمراہی سے اللہ کی پناہ۔ پھر جب تم اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور کرو گے اور خوب گہری نظر سے دیکھو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہمارا ایک معبود ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے اور جو چاہے کرتا ہے، جو ہر بات کو سنتا اور دیکھتا ہے، جو ازل سے متکلم ہے، جس کا علم، ارادہ اور کلام
فنا و زوال سے منزہ ہے، جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، جو ممکنات کی صفات سے موصوف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مخلوق اشیاء کی خصوصیات اس میں پائی جا سکتی ہیں، نہ وہ مخلوق میں سے کسی بات میں مشابہ ہے اور نہ مخلوق ہی کسی امر میں اس سے مشابہ ہے۔ وہ مکان اور جہد کی قید سے پاک ہے اور آفات و حوادث اس پر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے خصائل اور علامت نبوت پر غور کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کی وحی پہنچانے میں امین ہیں۔ غور کرنے سے تم پر اس امر کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی کہ سلف صالحین کا یہ عقیدہ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر جہد اور مکان کے ہوگا حق ہے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے مگر کسی حد میں محدود نہیں، اور تم پر اس امر کی حقانیت بھی روشن ہو جائے گی کہ اس کا کلام غیر مخلوق ہے، اور یہ کہ وہ حروف و اصوات سے مرکب نہیں بلکہ حروف و اصوات سے ترکیب حادث ہے، اور حادث چیز قدیم کی صفت نہیں ہو سکتی۔ غور کرنے سے تم پر یہ بھی عیاں ہو جائے گا کہ ملک و ملکوت جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ خدا کی تقدیر اور قضا سے ہوتا ہے، اور ہر چیز کا عالم میں وجود میں ظہور بھی اس کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ خیر و شر بھی اسی کی طرف سے ہیں، اور نفع و نقصان کا مالک بھی در حقیقت وہی ہے، اور کفر و ایمان بھی اسی کی جانب سے ہے، اور مخلوق کے لیے اس پر کوئی چیز لازم نہیں۔ وہ اگر کسی کو ثواب عطا فرمائے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر کسی کو عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہے۔ اور جب تمہیں اس کا بھی یقین ہو جائے کہ جو ارشادات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے صادر ہوئے ہیں سب حق اور درست ہیں، اور حشر نشر، عذاب قبر، سوال منکر و نکیر وغیرہ کے متعلق آپ نے جو خبریں بھی دی ہیں سب سچی اور حق ہیں، اور سلف صالحین کا ان سب باتوں پر اعتقاد تھا، وہ سب ان پر مضبوطی سے قائم تھے، اور ان سب امور پر اغراض نفسانی و بدعات پیدا ہونے سے پہلے ہی اتفاق و اجماع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواہشات کی پیروی اور خلاف شرع امور کی پیروی کرنے سے ہم سب کو بچائے۔ پھر جب دل کے اعمال، باطنی اسباب اور ان اشیاء پر غور کرو گے جن کا جائز یا ناجائز ہونا اس کتاب میں مذکور ہے، پھر تمہیں ان امور کی پہچان بھی ہو جائے جن کی تمہیں عبادت میں ضرورت ہے، جیسے طہارت، نماز اور روزہ وغیرہ کا علم۔ خلاصہ یہ کہ جب تمہیں تمام مندرجہ والا چیزوں کا پوری طرح علم و یقین ہو گیا تو اب تم امت محمدیہ کے راسخین علماء کے زمرہ میں شامل ہو گئے۔ اب اگر تم نے علم کے مطابق پوری طرح عمل بھی کیا اور اپنی آخرت درست اور آباد کرنے میں لگ گئے تو تم عابد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب بصیرت عالم بھی بن گئے، اور دین کے بارے میں اب تم بفضل خدا جاہل یا غافل نہیں رہے، اور نہ ہی کسی کے مقلد رہے۔ تمہیں ایسے شرف پر مبارک دینی چاہیے، تمہارے علم کی بہت زیادہ قیمت ہے اور تمہیں اس پر بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور تم نے علم کی گھاٹی کو عبور کر لیا، اور تحصیل علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو تم پر حق تھا اسے تم نے بعون الہی ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اور تمہیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اس آڈیو کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور شیئر بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔